درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ سورہ اعراف آیت نمبر 189 اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين۔ اللہ فرماتا ہے وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا کہ اس سے چین پائے، پھر جب مد اس پر چھایا اسے ایک ہلکا سا پیٹ رہ گیا تو اسے لیے پھرا کی، پھر جب بوجھل پڑی دونوں نے اپنے رب سے دعا کی ضرور اگر تو ہمیں جیسا چاہیے بچہ دے گا تو بے شک ہم شکر گزار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ مالک حقیقی رب ذوالجلال کے علاوہ کون ہے جو عطا کرے؟ ایک جان سے پیدا کیا۔ ایک روایت کے مطابق یہاں مراد آدم و حوا ہیں علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اللہ نے جو ہے انہی سے پیدا کیا اور کہہ رہا ہے اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا، یعنی آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا کیا۔ جبکہ تفسیر کبیر کے اعتبار سے یہاں پر ایک مثال ہے، یہاں عام لوگ مراد ہیں، ہر ایک کے ماں باپ مراد ہیں، ہر ایک کے ماں باپ مراد ہیں، اور یہی تفسیر خزائن العرفان میں بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہی کے جنس سے یعنی انسانوں ہی سے عورت کو بنایا، دونوں کا رشتے نکاح ہوا اور پھر ان سے اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا کی، تو کہہ رہا جب اس سے جوڑا بنایا کہ اس سے چین پائیں، ہر یہاں مرد اور مراد ہے چین پائے، پھر جب مرد اس پر چھایا یعنی ہم بستر ہوا تو اسے ایک ہلکا سا پیٹ رہ گیا یعنی حمل قرار پا گیا، تو اسے لیے پھرا، پھر جب بوجھل پڑی دونوں نے اپنے رب سے دعا کی۔ ہوتا ہے نا ہم دعا کرتے اللہ کا لڑکا دے دے تو پکا کہ عالم بناؤں گا، مفتی بناؤں گا، حافظ بناؤں گا، اور ہو جانے کے بعد میں منت مانے تھے پہلے، اب پوچھ رہے ہیں حضرت کوئی بچنے کی صورت ہے کیا؟ ضروری ہے کیا ایسا کرنا؟ اب ایسا کرنا ضروری ہے؟ حضرت ہم نے تو منت مان دی ہے 11 بکرا صدقہ کرنے کی، لڑکا بیمار تھا نا، ہم تو منت مان دی تھی لڑکا ٹھیک ہو جائے تو گوشت پاک کے بارگاہ میں لے جا کر کے اس کا مولن کراؤں گی، اب جب ٹھیک ہو گیا ایسا ضروری ہے کیا جانا؟ لوگوں کا نظریہ اور عالم یہ ہے کہ پہلے کچھ بھی بولتے ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جب بوجھل پڑی دونوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ ضرور اگر تو ہمیں جیسا چاہیے بچہ دے گا تو بے شک ہم شکر گزار ہوں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے دعا کی۔ یہاں اس آیت سے ایک روایت میں یہ ہے کہ یہاں جو ہے کیا کہتے ہیں حضرت جو ہے قصی مراد ہیں، حضور السلام کے دادا پردادا میں سے ہیں، تو انہوں نے منت مانی تھی، رب ذوالجلال سے عرض کیا تھا کہ اگر تو ہمیں جو ہے اولاد سے سرفراز فرما تو بیٹا دے دے تو ہم تیرے کو شکر گزار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹا عطا کیا، تو جانتے ہو نام کیا رکھے؟ ایک کا نام عبد مناف، ایک کا نام عبد عزا، ایک کا نام
عبد قصی، ایک کا نام عبد الدار رکھا۔ اب یہ جو ہے عبد معنی ہوتا ہے بندہ، اور عبد اللہ کے نام کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اگر مصطفیٰ علیہ السلام کے نام کے ساتھ جڑا ہو تو یہاں غلام کا معنی ہو جاتا ہے، جیسے عبداللہ اللہ کا بندہ، عبد الرحمن رحمان کا بندہ۔ تو اب چونکہ اس زمانے میں یہ سب بت تھے، ہاں، جیسے عزا، مناف بتوں کے نام پر تھا، تو ان کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی۔ مطلب یہ بھی قول ہے، ایک قول یہ کہ آدم علیہ السلام ہی کے بارے میں ہے، ان کے بیٹوں نے کفر کیا، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کہا جیسا چاہیے بچہ عطا کر دے تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے، پھر جب اس نے انہیں جیسا چاہیے بچہ عطا فرمایا اور انہوں نے اس کی عطا میں اس کے ساجی ٹھہرائے تو اللہ کے لیے برتری ہے ان کے شرک سے۔ بہرحال جو بھی ہو، حقیقت اور معاملہ یہ ہے کہ انسان کو اس سے وہ سبق سیکھنی چاہیے کہ جس چیز کا اللہ سے وعدہ کرے، اللہ سے کرے یا بندوں سے کرے، وعدہ بہت قیمتی چیز ہے، بہت بڑی دولت ہے، تو جس چیز کا وعدہ کرے اس سے کبھی نہ مکرے۔ حضور علیہ السلام سے ایک بندہ نے عرض کیا کہ آپ یہیں پر کھڑے رہے، میں آتا ہوں۔ حضور نے وعدہ کر لیا، وہ بھول گیا، 2 مہینہ ہو گیا، حضور وہیں پر کھڑے رہ گئے۔ کچھ احباب کے ساتھ رہتے، جب کہیں قضاء حاجت کے لیے جانا ہوتا تو کہتے کہ یہاں پر کھڑے رہو، اگر وہ فلاں بندہ آ گیا تو کہنا محمد آ رہے ہیں، رکو۔ اعلان نبوت سے پہلے کا معاملہ ہے، ہاں اعلان نبوت سے پہلے کا معاملہ ہے، اور نماز وغیرہ فرض بھی نہیں تھی۔ حضور 2 ماہ تک کھڑے رہے، اچانک اس کو خیال آیا تو بھاگتے ہوئے جب آیا تو کہا معاف کریے گا، میں بھول گیا تھا۔ حضور نے فرمایا تو نے مجھے مشقت میں ڈال دیا، تو بھولا تھا نا، لیکن محمد اپنا وعدہ نہیں بھولا تھا۔ 3 دن تک حضرت اسماعیل علیہ السلام کھڑے رہے، قرآن نے انہیں صادق الوعد وکانا رسول النبیہ کہا۔ تو وعدے پر عمل کرنا بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے۔ تو اللہ کہتا ہے وہ وعدے سے پھر گئے اور انہوں نے شریک ٹھہرا لیا، کفر کرنا شروع کیا۔ پھر فرماتا ہے کیا اسے شریک کرتے ہو جو کچھ نہ بنائے اور وہ خود بنائے ہوئے ہیں؟ یعنی بتوں کو تم معبود تسلیم کرتے ہو، ان کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، ان سے مدد طلب کرتے ہو، جبکہ وہ خود بنائے ہوئے ہیں۔ اگر ان کو تم نہ بناؤ تو وہ خود بن نہیں سکتے، وہ تمہارے خود محتاج ہے۔ مراقبہ چالو ہے بھیا، مراقبہ چالو ہے۔ آگے اگر بیٹھنا ہے ڈرائیور کے پاس تو سو مت، اور سونا ہے تو پیچھے ہو جائے کرو، مزہ کرکرا ہو جاتا ہے۔ ڈرائیور کے پاس نہیں بیٹھنا چاہیے نا۔ پھر کیسے دیکھو میری رٹی رٹائی نہ تقریر ہوتی ہے نہ درس ہوتا ہے۔ آپ لوگ اگر جتنی توجہ سے سنو گے، جتنا جو ہے خوش مزاجی مجھے حاصل ہوگی، اللہ کی قسم بتا رہا ہوں، میں اتنا بولتا چلا جاؤں گا اور میرے دماغ سے میں ایک سے ایک بات گھستی آتی ہے۔ لیکن اگر مجھے ایسا لگا کہ لوگ بے توجہی میں ہیں تو جو میں تھوڑا بہت پڑھا بھی ہوں نا وہ بھی بھول جاؤں گا، کیونکہ جب میرا مائنڈ فری ہوتا ہے تبھی میرا دماغ کام کرتا ہے۔ اب رٹی رٹائی بات ہم بول نہیں پاتے۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا، وہ خود بنائے ہوئے ہیں تو ان سے تم مدد کیا طلب کرو گے، وہ خود تمہارے مدد کے محتاج ہے۔ اللہ فرماتا اور نہ وہ ان کو کوئی مدد پہنچا سکے اور نہ اپنی جانوں کی مدد کرے، نہ وہ دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں، یعنی بت، اور نہ اپنے آپ کی۔ انہیں اٹھایا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، ہتھوڑا توڑ تاڑ کے رکھ دیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں گئے، باپ نے کہا بیٹا یہ ہمارے معبود ہیں، ان سے مدد طلب کرو، اور کہہ کر کے اپنا کچھ جو بھی پوجا پاٹ کہہ لو یا جو بھی انداز میں کہہ دو، عبادت کر کے آگے چلے گئے۔ واپس آئے تو دیکھے ان کو توڑ تاڑ کے رکھ دیا۔ ابو بکر سے پوچھا کس نے کیا؟ ہم نے کیا ہے۔ آ کر ان کی ماں سے کہنے لگے کہ بڑا عجیب بچہ دکھ رہا ہے، اس نے تو سب معبودوں کو توڑ دیا۔ آپ نے کہا میں نے اسے کھانا مانگا نہیں دیا، میں نے کپڑا مانگا نہیں دیا، مجھے غصہ آیا مار دیا۔ وہ اپنے آپ کی حفاظت نہ کر سکا تو خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہے عقل والوں کا کام۔ جو اپنی حفاظت نہ کر سکے وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ فرماتا اور نہ اپنی جانوں کی مدد کرے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ، اور اگر تم انہیں راہ کی طرف بلاؤ تمہارے پیچھے نہ آئیں۔
تم پر ایک سا ہے، چاہے انہیں پکارو یا چپ رہو، بے شک وہ جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو تمہاری طرح بندے ہیں، تم انہیں پکارو پھر وہ تمہیں جواب دے اگر تم سچے ہو۔ ایک بات بتاؤ، یہ اس طرح کی آیت کریمہ لے کر کے دیوبندی بھابی جو ہے کم پڑھے لکھے سنیوں کو گمراہ کرتے ہیں، کہتے دیکھو اللہ کہہ رہا ہے تم جس کو پکارتے ہو وہ بس جواب دے سکتے ہیں، نہ مدد کر سکتے ہیں، اور یہاں پر جو ہے وہ کفار کے بتوں کے بجائے اللہ کے ولیوں کو مراد لیتے ہیں۔ اب جاہل جو ہے کیا سمجھے گا، پڑھا لکھا کپالا پڑھے تو پھر ایسا نہ چاہے کہ چھٹی کا دودھ یاد آ جائے، لیکن اب عوام کو پکڑ تو کہتے دیکھو قرآن میں ہے، ہاں نہ وہ اپنی جانوں کی مدد کریں، نہ اگر تم انہیں راہ کی طرف بلاؤ تو تمہارے پیچھے نہ آئیں گے، تم پر ایک سا ہے چاہے انہیں پکارو یا چپ رہو، وہ نہ مدد کر سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے۔ بے شک وہ جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو تمہاری طرح بندے ہیں، تم انہیں پکارو پھر وہ تمہیں جواب دے اگر تم سچے ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ پڑھا لکھا نہیں ہے تو گمراہ ہو جاتا ہے۔ یہاں پر پہلی بات تو یہ، جب آیت کریمہ نازل ہوئی ہے تو نہ غوث پاک کا مزار تھا نہ غریب نواز کا مزار تھا تو کفار کے بت تھے جن کو معبود بنائے ہوئے تھے، معبود بنائے ہوئے تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو فرمایا دیکھو، کہا کیا اسے شریک کرتے ہیں جو کچھ نہ بنائے، وہ خود بنائے ہوئے ہیں، وہ خود بنائے ہوئے ہیں۔ اب یہاں بتوں کے بجائے وہ اللہ کے ولیوں کو لے جا کر ڈال دیتے ہیں، جبکہ اللہ کے ولیوں کی شان یہ ہے، نظر تو الی بلاد اللہ جمان کا خردلۃ علی حکم اتصالی۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میں تو دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر رکھے سرسوں کا دانہ دیکھتا ہوں، میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں، اس کا سطر کھل جائے تو میں ڈھانپ بھی دیتا ہوں، سبحان اللہ۔ اور خالی کہا ہی نہیں ہے میرے غوث پاک نے، الحمدللہ۔ طلبہ کو اسے درس دے رہے تھے، اندر گئے، باہر آئے تو ہاتھ بھیگا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ کچھ دنوں کے بعد میں قافلہ آیا، تجارتی قافلہ، کچھ لوگ تحفہ نذرانہ لے کر آئے۔ بچے جب کچھ عجیب معاملہ دیکھتے تھے تو لکھ لیتے تھے، کچھ تو آج ہوا ہے، کچھ تو ہوا ہے، تاریخ نوٹ کرو، معاملہ کیا ہے کسی نہ کسی دن پتہ چلے گا۔ جب قافلہ آیا نذرانہ دینے کے لیے تو انہوں نے بتایا کہ ہم تجارتی قافلہ لے کر دریا میں آ رہے تھے، ہماری دریا میں کشتیاں ڈوبنے والی تھی، ہم نے زور سے پکارا یا غوث المدد، سبحان اللہ۔ کہتے کوئی ہاتھ نمودار ہوا، ہماری کشتی باہر آ گئی، کہتے وہ کوئی اور نہیں تھا، میرے غوث ہی تھے، جو درس دیتے اندر گئے، باہر آئے تو ہاتھ بھیگا ہوا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بتوں کو پکارنے کی ممانعت ہے، بتوں کو معبود ماننے کی ممانعت ہے، اور جو اللہ والوں کو پکارتے ہیں وہ معبود سمجھ کر نہیں، وسیلہ سمجھ کر۔ اللہ نے فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ تو یہ وسیلہ ہم ان کو بناتے ہیں اور ان سے مدد مانگتے ہیں، معبود نہیں مانتے۔ مگر کیا ہے کہ کم پڑھے لکھے لوگوں کو قوم ہمارے ویسے بھی کم پڑھے لکھے تو دھوکہ دیتے، گمراہ کرتے ہیں۔ یہاں پر بت مراد ہیں، اللہ والے مراد نہیں ہیں۔ تو کہہ رہا ہے ہاں کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے چلے، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے گرفت کریں پکڑے، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے دیکھے، یا ان کے کان ہیں جن سے سنیں؟ یہ بتوں کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ تم فرماؤ کہ اپنے شریکوں کو پکارو اگر مجھ پر داؤں چلو اور مجھے مہلت نہ دو۔ اصل میں معاملہ یہ تھا کہ حضور علیہ السلام، اس کے شان نزول یہ ہے، بس ایک آدھ منٹ اور لگے گا، یہ تھوڑی سی لمبی تھی، تم نے کہا یہ بتوں والی بات پوری کر دوں، کل سے دوسرا درس ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ویسے بھی زیادہ دن کا مہمان نہیں ہوں، بس حضرت کے آنے کا انتظار ہے۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ حضور علیہ السلام نے ان کے بتوں کو برا بھلا کہا اور ان کو سمجھا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، بھائی ان کو کیوں معبود مانتے ہو، غلط ہے تو غلط کہا گیا۔ تو جانتے ہو کفار لوگ ڈرانے لگے، ہے محمد ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، وہ تم کو برباد کر دیں گے۔ کون؟ بت، ہاں وہ بھی کس کے؟ نبی آخر الزمان کو، تمہیں تباہ کر دیں گے، ہمارے معبود حکومت کو ناراض ہو گئے تو پھر خیر نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا محبوب تم فرماؤ اپنے شریکوں کو پکارو، محبوب فرماؤ کہ اپنے شریکوں کو پکارو اور مجھ پر داؤ چلو، مجھے مہلت نہ دو، بے شک میرا والی اللہ ہے جس نے کتاب اتاری اور وہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے۔ حکم ہو کہ محبوب مشرکین جو ڈرا رہے دھمکا رہے، تم نے کہہ دو، چیلنج کر دو،
کہو جو جتنے ہیں سب چھوٹے بڑے مل کر جو کرنا ہے کر لو، کچھ نہیں کر پاؤ گے، کیوں؟ اس لیے کہ میرا مددگار میرا رب ہے، اور وہ نیکوں کو دوست رکھتا، تم جیسے بیوقوفوں کو تھوڑا دوست بنائے گا، مجھے جو ہے نیکوں کو دوست رکھتا ہے، جس نے مجھے کتاب دی یعنی قرآن عطا کی، اور قرآن نے سب کچھ بتا دیا۔ تو پھر آگے فرماتا ہے وہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے، اور جنہیں اس کے سوا پوچھتے ہو وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے اور نہ خود اپنی مدد کرے۔ اگر تم انہیں راہ کی طرف بلاؤ تو نہ سنے، اور تو انہیں دیکھے کہ وہ تیری طرف دیکھ رہے ہیں اور انہیں کچھ بھی نہیں سوجھتا۔ دیکھ تو رہے ہیں، کچھ سوجھتا ہی نہیں، اس میں حقیقت میں بے جان پتھر ہے نا، بے جان مورتیاں ہیں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اگر مصطفیٰ کی غلامی کر لے اور کلمہ پڑھ لے تو بے جان مورتیاں بھی بول سکتی ہیں۔ یہ آخری بات بتا رہا ہوں، بے جان مورتیاں بھی بول سکتی ہیں۔ مصطفیٰ کی غلامی میں سب کچھ ہے، اسی میں نجات ہے۔ ارے ابو جہل کے کنکر میں، مٹھی میں کنکر کلمہ پڑھ سکتا ہے۔ سرکار مخدوم اشرف علیہ رحمۃ الرضوان کی بات بتا رہا ہوں، اپنے مرید کے ساتھ گھومنے گئے تھے۔ اب ایک جگہ مورتی بنی ہوئی تھی، لیڈیز مورتی، اتنی خطرناک بنی تھی، مرید نے دیکھا پسند آ گئی۔ اب وہ دیکھتا رہا، سرکار مخدوم اشرف علیہ الرحمٰن نے کہا بھائی چلو، تو دیکھ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا پسند ہے کیا؟ یہ سمجھ لیجئے ان کو اللہ کی حکمت تھی، اللہ تعالیٰ جل شانہ چاہتا تھا کہ سرکار جو ہے غوث العالم کی کرامت ظاہر ہو جائے، مخدوم اشرف علیہ الرحمٰن کی کرامت ظاہر ہو جائے۔ تو کہنے لگا پسند آ گئی ہے۔ اب وہ دیکھتا رہا، کھڑا رہا، سمجھ گیا کہ اس کو پسند آ گئی ہے۔ تو اب کچھ جملہ جو ہے آپ نے ارشاد فرمایا، شاید یہ کہا کہ کیوں کھڑی، تو کیوں رکے ہے، یا ایسا کچھ کہا، وہ کافی پرانا مطالعہ تھا۔ مطلب اتنا ہے کہ اس مورتی کو آپ نے زندہ کر دیا اور مرید کے ساتھ لے کے نکاح پڑھا دیا، ان کی اولادیں ہوئی۔ ہاں ان کی اولادیں بھی ہوئی ہیں۔ ہاں تو کہہ رہا ہوں مورتی بھی بول سکتی ہے بشرطے مصطفیٰ کی غلامی کر لے۔ یہاں تو یہ خدا بنے بیٹھے ہو، یہ غلامی کون کرے؟ نہ بولنے کی طاقت، نہ سننے کی طاقت، نہ چلنے کی طاقت، نہ پھرنے کی طاقت۔ ایسوں کو معبود کیوں مانے؟ اگر معبود ماننا ہے تو ایک معبود حقیقی کیوں مانو جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے ہیں مولا تعالیٰ سے